بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی جبکہ داخلی دروازہ زور زور سے بج رہا تھا اور صحن میں ہی میرے کمرے کے دروازے کے سامنے اماں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، لیکن زور زور سے بجتے دروازے کو انہوں نے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ آخرکار میں تنگ آ کر اٹھی اور باہر صحن میں آ گئی۔ میں اماں سے مخاطب ہوئی کہ اماں، دروازہ کھول کر اس خبیث انسان کی دھلائی کرنی چاہیے، ہم کب تک آخر یوں چھپے بیٹھے رہیں گے اس سے؟ میری بات پر اماں نے آٹے سے ہاتھ نکال کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں سے میں شرمندہ ہو گئی۔ اس پر اثر ہوتا کسی بات کا؟ میرا بس چلے تو پولیس تک میں چلی جاؤں، ایسی جان عذاب کر رکھی ہے اس شخص نے۔ پر ہم غریبوں کی مجبوریاں، خدا جانے کیا ہوگا۔ وہ گندا ہوا آٹا اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایک نظر بند دروازے کو دیکھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن میں نہ جانے کتنی بار یہ حال ہوتا تھا۔ وہ شخص روز آتا تھا پر ہم بھی دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ کئی بار اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی، وہ تو شکر تھا دروازہ ٹوٹا نہیں تھا۔ بہت تنگ کر رکھا تھا اس نے ہمیں، لیکن ہم کس کو کہیں؟ کسی کو کہہ بھی تو نہیں سکتے تھے، ہمارا کوئی تھا ہی نہیں۔ اماں اور میں ہی رہتے تھے اس گھر میں، کوئی اور بہن بھائی تھا ہی نہیں۔ میں اکلوتی اولاد تھی ان کی، پر سوچتی ہوں کاش 2-3 اور بہن بھائی بھی ہوتے، یا کم از کم بھائی ہی کوئی ہوتا جو ابا کے بعد سہارا بنتا، تو ایسے لوگوں کی ہمیں تنگ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس شخص کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اماں کو کہا تھا یا تو کر دے اس شخص کی ڈیمانڈ پوری، مان لے اس کی بات، ایسے میں جو جان عذاب کر رکھی ہے اس نے، کچھ تو سکون مل جائے گا، وہ بھی سکھ سے رہیں گی۔ پر ان کا ایک ہی جواب تھا ہر بار، وہ بھی انکار کی صورت میں، اور اماں کو اپنی بات سے ہٹانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب تو میرا باہر جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دروازے سے باہر سر نکالو تو وہ شخص، کہیں جاؤ تو بھی وہ شخص پیچھے پیچھے۔ صحیح میں اس نے سکون غارت کر دیا تھا۔ اب زندگی صرف ایک ہی گھر کے اندر گزر رہی تھی۔ پر کب تک؟ ہم آخر کب تک یوں ہی اس روز کے آنے پر دروازہ بند کر کے گھر میں دبکے رہیں گے؟ اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے نا۔ اماں سن رہی ہے نا میری بات، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے بڑی سی ہانک لگائی۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں، سب تمہارے نادر خیال، پر کر بھی کیا سکتے ہیں ہم؟ وہ کہیں مرے تو ہماری جان کو سکون ملے، ورنہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا مجھے معلوم نہیں۔ پر اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، نباہ کرنا پڑے گا تمہیں بھی مجھے بھی۔ اماں کی بات پر میں اداس ہو گئی تھی کہ اب تو انہوں نے بالکل سیدھی دو ٹوک بات کر دی تھی، یعنی کہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن گھر کا راشن لینا تھا جو ختم ہو گیا تھا، اور اماں نے کہا تھا وہ رات کو لے آئیں گی اندھیرے میں جا کر۔ دن کی روشنی میں وہ شخص ہمارے دروازے پر ہی نظریں ٹکائے بیٹھا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ جتنا وہ غصے میں تھا ہماری اس حرکت سے، وہ ہم محسوس کر سکتے تھے۔ پر وہ محلے کی وجہ سے زیادہ شور نہیں مچا سکتا تھا، تو اسی میں ہمیں بھی عافیت تھی۔ رات کی سیاہی تقریباً ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ جب اماں نے کھڑکی سے جھانک کر گلی میں دیکھا تو رونق لگی ہوئی تھی، چھوٹے بڑے بچے سب گلی میں ادھر ادھر موجود تھے۔ ایسے میں اماں کو باہر جانا بہتر لگا تھا کہ وہ شخص موجود نہیں تھا، اور رونق میں ایسے ہجوم میں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، یوں اماں آسانی سے راشن دکان سے لا سکتی تھیں۔ اماں نے جاتے ہوئے مجھے کئی ہدایات دیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، اس طرح مت کرنا، یہ مت کرنا۔ وہ شاید مطمئن نہیں ہو رہی تھیں، پر میں نے انہیں بمشکل مطمئن کیا تو وہ راشن لینے باہر چلی گئی۔ اماں کو گئے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ بجا، اور میں جو اپنے کمرے میں ڈر سے دبکی بیٹھی تھی اچھل پڑی۔ دل خوف سے پھڑپڑانے لگا کہ اماں تو ابھی آ نہیں سکتی اتنی جلدی، پھر کون آ گیا؟ اس شخص کے آنے کے خوف سے میرے پسینے چھٹنے لگے کہ اب اماں بھی نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ کیسے چھپوں؟ دروازہ ابھی تک بج رہا تھا اور میں کانوں پر ہاتھ رکھے خوف سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے میں ایسا کرنے سے بچ جاؤں گی۔ پر بجتے دروازے کو مسلسل میرے لیے نظر انداز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے تو اماں ہوتی تھیں، ان کے ڈر سے میں خاموش بیٹھ جاتی تھی اور دروازے کی دہائیاں سن کر بھی انسنی کر دیتی تھی۔ پر اب میں اکیلی تھی، اماں بھی نہیں تھی جن کی ایک گھوری پر میں دروازے سے نظریں ہٹا لیتی تھی۔ لیکن اب تو کھولنا ہی تھا۔ دل بڑا کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف میں بڑھی تو دل خوف سے کانپ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا آج میرے ساتھ۔ اگر وہی شخص ہوا تو میری اماں کے ہاتھوں موت پکی ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہنا تھا دروازہ کھولا ہی کیوں تم نے، اور میں چاہے 1000 صفائیاں دے دیتی ان کو، پر ان کی سوئی اسی بات پر اٹکی رہنی تھی۔ یہ مجھے معلوم تھا، اماں کو اچھی طرح جانتی تھی میں، ان کی نیچر سے خوب واقف تھی۔ ایک دوسرے کو ہم دونوں آسانی سے پہچان لیتے تھے ہر بات میں، کیونکہ ہم ہی ساتھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا،
تو ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا سہارا بنا لیا۔ پر خیر اب میں دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہے، کیونکہ مجھے تجسس بھی ہو رہا ہے اور خوف بھی، لیکن دروازہ کھولنا تو ہے نا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو اماں کھڑی تھیں، وہ بھی ایسے حالات میں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کو دیکھ کر۔ کچھ لوگ اماں کے ساتھ تھے جو ان کو یہاں تک لائے تھے، انہوں نے میری مدد کی اور اماں کو اندر چارپائی تک لٹایا، جبکہ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں رونا شروع ہو چکی تھی کہ کیسے ہوئی ان کی یہ حالت، کس نے کی؟ ابھی تو وہ ٹھیک ٹھاک گئی تھی یہاں سے، پھر ایسا کیا ہوا 5 منٹ میں؟ اماں سے میں اس بارے میں پوچھنے لگی پر وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، جب ان کے ساتھ آئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی اماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بائک سوار کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی ان کی، تو ہم ان کو یہاں تک لائے ہیں کیونکہ یہ حادثہ یہاں پاس ہی ہوا تھا۔ آپ ڈاکٹر کو بلوائیں اور ان کا علاج کروائیں ورنہ بات بڑھ سکتی ہے۔ ان کی بات پر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے اماں کو دیکھا جن کا چہرہ تکلیف و درد سے چور تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ اپنی چوٹوں کو ٹٹول رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ضرورت نہیں، چھوڑ ڈاکٹر کو، آپ لوگ جائیں، شکریہ آپ سب کا بہت بہت۔ جب ہی انہوں نے میری طرف دیکھا، میرا مرجھایا چہرہ دیکھ کر انہوں نے ایک اپنی سی تسلی مجھے دی۔ ان کی بات پر وہ لوگ تو چلے گئے، پر میں نے اماں کی طرف روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے پیار سے ڈانٹ دیا کہ جھلی ہو تم، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ کام۔ اس سے آگے جو بات انہوں نے بتائی اس کو سن کر میں خوف سے سفید پڑ گئی اور بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی، یعنی کہ ہم اب محفوظ بھی نہیں ہیں۔ اماں کو کہا کہ اس شخص کی بات مان لے، اب تو چھوڑ دے ضد، دیکھ کیا حال ہو گیا آپ کا اس وجہ سے۔ پر انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا، انہوں نے بتایا کہ یہ کام اسی شخص نے کیا تھا، اسی نے اماں کو اپنی بائک سے ٹکر ماری تھی جان بوجھ کر۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکے شیر کی طرح ہمارے انتظار میں تھا تو کیسے وہ یہ نہ کرتا؟ پر اماں کہاں میری بات سمجھ رہی تھی کہ آج تھوڑا نقصان دیا تھا اس شخص نے، کل کو کوئی بڑا نقصان دے دیتا تو ہم کیا بگاڑ سکتے تھے اس شخص کا؟ وہ بہت بڑا بدماش آوارہ تھا، جب بھی میں باہر جاتی تھی میرے پیچھے آوازیں کستا، پیچھا کرتا اور رستہ روک دیتا۔ بہت مشکلوں سے اس کی حرکتوں کو برداشت کیا تھا، کبھی کبھار بے عزتی بھی کر دیتی تھی، پر وہ ڈھیٹ شخص تھا، 1 نمبر کا آوارہ لوفر۔ ہر آتی جاتی لڑکی کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، بہت تپایا تھا اس نے، پر محلے والے بھی اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس محلے میں اس کا اپنا گھر تھا اور اس کا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ پر ہاں یہ تھا کہ اگر محلے والے دیکھ لیتے تھے اس کو کسی کو تنگ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے تو اس کے گھر شکایت کر دیتے تھے۔ وہ اپنے باپ اور بھائی سے بہت ڈرتا تھا، یوں وہ ہمیں تنگ بھی کر رہا تھا لیکن خاموشی سے، وہ زیادہ شور چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ محلے والے اس کے گھر فوراً شکایت لے کر چلے جاتے۔ ایک بار میں نے اماں کو کہا تھا کہ اماں اس کے باپ کے پاس چلتے ہیں اور اس کی ساری حرکتیں بتاتے ہیں، اور اماں بھی میری بات سن کر راضی ہو گئی تھیں، اور یوں ہم اگلے دن جا ہی رہے تھے اس کے باپ کے گھر، جب راستے میں اس نے ہمارا راستہ روک لیا، اور جب اس نے اپنے لوفرانہ انداز میں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو میں نے بھی غصے میں ساری بات اگل دی کہ تمہارے باپ کے پاس جا رہے ہیں تمہاری شکایت لے کر، تاکہ ہماری جان تو چھوٹ سکے تم جیسے انسان سے۔ بڑا جان عذاب کر رکھی ہے، اب تم سے تمہارا باپ پوچھے گا۔ میری ساری بات سن کر اس کو غصہ آ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہم اس کے باپ کے پاس اس کی شکایت لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے آدمی بلوائے اور زبردستی ہمیں اپنے گھر بھیج دیا اور ہم پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ جب بھی ہم کوشش کرتے اس کے باپ کے پاس جانے کی، جانے کیسے اس کو خبر ہو جاتی اور وہ غصہ ہو کر ہمیں مارنے تک آ جاتا۔ پھر اس کڑی نگرانی میں ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ اس کے باپ کے گھر جائیں اس کی شکایت لے کر اور اس کی رکھی ہوئی ڈیمانڈ ان کو بھی بتائیں۔ جب سے اس شخص نے اپنی بات رکھی تھی ہمارے سامنے تب سے یہی حال تھا، روز اپنی بات پوچھنے آ جاتا کہ ہم کب راضی ہو رہے ہیں، اس کی بات کب مان رہے ہیں۔ روز روز انکار کر کر کے تنگ آ کر اماں نے اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول نہیں چھوڑ دیا تھا، اور آہستہ آہستہ ہم بھی اسی وجہ سے گھر کے اندر قید ہونے لگے تھے تاکہ اس شخص سے دور رہیں ہم اور وہ بھی یہ بات بھول جائے اور ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے۔ پر ہماری سوچ الٹی تھی، اس نے تو آج انتہا کر دی تھی اپنی بدماشی کی، اماں کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا اس نے، اور اب بھی ہم چپ رہتے تو پھر اس شخص کا دل اور بڑا ہو جانا تھا۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے اس کے باپ تک جانا ہے۔ میں نے اماں کو نہیں بتانا، کوئی بہانہ کر دوں گی، پر اس وقت فی الحال مجھے ڈاکٹر کو لینے جانا تھا جو کچھ دور ایک نکڑ پر تھا، اس لیے میں اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ آج اتنے دنوں میں باہر کی دنیا دیکھ کر دل میں حسرت سی جاگی جو اس شخص نے چھین لی تھی اپنی حرکتوں سے۔
آس پاس بڑے دھیان سے دیکھتی میں آگے چل رہی تھی جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچی۔ بڑی منت سماجت کے بعد میں نے ان کو اپنے ساتھ آنے پر راضی کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی اماں کو یہاں لے آؤ، اس کے پاس پہلے ہی رش ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ پر میری مجبوری تھی کہ اماں چل نہیں پا رہی تھیں اور میں اکیلی اس کو یہاں تک لا نہیں سکتی تھی۔ یوں ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جب راستے میں وہ شخص مجھے نظر آیا۔ میں نے فوراً سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، پر اس نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے تو وہ میرے پاس آیا تھا اور ہنسنے لگا کہ اپنی ماں کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ رہی ہو، ایسا ہی ہوگا اگر میری بات نہیں مانی۔ کل تک جواب دے دینا مجھے میری بات کا، اور اپنی ماں کو کہو ضد سے ہٹ جائے، ورنہ اس بار اس سے بھی کچھ بڑا کروں گا۔ اس کی دھمکی بھری بات پر میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس شخص کو جانتا تھا اور اس کے روب و دبدبے میں وہ بھی خاموش تھا، اس لیے میں بنا اس شخص کو کوئی جواب دیے آگے چل دی۔ اماں کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کچھ دوائیاں لکھ کر دے گیا۔ میں فوراً وہ دوائیاں لے آئی اور اماں کو کھلائیں، تب جا کر اماں دوائیوں کے زیر اثر سو گئیں، اور میں ساری رات جاگتی اس شخص کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اماں کو کیسے راضی کروں۔ اگر اس نے مزید اماں کو نقصان پہنچایا تو اماں کی یہی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، مزید ان کو تکلیف اپنی وجہ سے دینا مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے ہر حال میں اب ایک فیصلہ کرنا تھا، پر کیسے؟ اگلے دن اماں جب اٹھیں تو ان کے زخموں میں بہت درد تھا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھیں۔ میں نے ناشتے کے ساتھ ان کو دوائی بھی دے دی تھی اور ان کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے ان کو نیند کی دوائی بھی دی تھی تاکہ وہ زیادہ سوئیں اور تکلیف کو محسوس نہ کریں۔ جب وہ سوئیں گی تو میں موقع جان کر ضرور اس شخص کے باپ کے گھر جاؤں گی اس کی شکایت کرنے، پر بس دعا یہی تھی کہ راستے میں وہ شخص مجھ سے نہ ٹکرائے۔ خود کو مکمل طور پر ڈھک کر تاکہ کوئی پہچان نہ سکے میں گھر سے باہر نکلی اور رخ اس شخص کے گھر کی طرف کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اس ڈر سے کہ وہ راستے میں نظر نہ آ جائے، اسی لیے زبان پر ورد جاری تھا۔ جب اس شخص کے گھر پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ میرے لیے اس منظر پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سامنے اس شخص کے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی اور اسے دبوچے ہوئے تھی۔ وہاں اس کا باپ، بھائی اور مزید کچھ محلے کے لوگ موجود تھے۔ مجھے جب اپنی آنکھوں پر یقین آیا کہ ہاں جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے، تو اس منظر سے دل میں ٹھنڈک اتر گئی اور تشکر بھری نظروں سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے آس پاس سے معاملہ جانا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث تھا جس کا پولیس کو معلوم ہو گیا تھا، اور وہ پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تھی اور یوں اس کو گرفتار بھی کر کے گئی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئی کہ اب سکون ہوگا۔ اس کے باپ نے بھی اس شخص کی گرفتاری دے دی تھی، یوں اس کو آزادی آسانی سے نہیں ملنی تھی۔ میں گھر آئی تو اماں جاگی ہوئی تھی، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کہاں گئی تھی تم؟ تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے اس شخص کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور کیوں۔ تو یہ سن کر اماں بھی خوش ہو گئی اور اس نے سکون کا سانس لے کر اس رب کا شکر ادا کیا۔ اماں نے میری بھی فوراً نظر اتاری کیونکہ اس شخص کی نظر مجھ پر ہی تو تھی۔ اس کی بات تھی کہ اماں میری شادی اس شخص سے کروا دے تو وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا ہمیں، اور اس بات پر اماں نہیں مان رہی تھیں اس آوارہ شخص کو اپنی بیٹی دینے کے لیے۔ جب اس نے ہمیں تنگ کیا میں نے اماں کو سمجھایا تھا کہ میری شادی کروا دے اس کے ساتھ، اس طرح اماں کو تو سکون مل جائے گا، پر وہ میری ماں تھی، خود غرض نہیں تھی۔ کچھ دن تو ہمارے بڑے اچھے اور سکون سے گزر گئے، اماں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت اچھا تھا، اماں کو بہت پسند آیا، گھر بھی اچھا تھا، صرف باپ اور بیٹا تھا گھر میں۔ اماں نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا اور انہوں نے شادی جلدی کرنے کا کہا تھا۔ اماں بھی خوش تھیں، فوراً ہتھیلی پر انہوں نے سرسوں جمائے اور میری شادی کر دی۔ جب میری شادی ہو گئی تو شوہر نے فوراً ہنی مون پر جانے کا پلان بنا لیا۔ وہاں جانے سے پہلے میں اماں سے مل آئی، وہ بہت خوش تھی میری شادی سے۔ جاتے ہوئے ابا نے شوہر کو ایک لفافہ پکڑا کر کان میں کچھ کہا۔ میں بھی اپنے شوہر کے بابا کو ان کی طرح ابا کہہ کر بلاتی تھی، اب تو یہ میری عادت بن گئی تھی۔ جب میں نے ابا کو اپنے شوہر کو لفافہ دیتے دیکھا تو میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی، اسی لیے ان سے فوراً پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہے۔ میرے پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ ابا نے وہاں اپنے دوست کے ہوٹل کا پتہ دیا ہے، ہم وہیں رہیں گے، ابا نے سارے انتظامات وہاں کر دیے ہیں۔ اس کی بات سے میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کہ کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی، ہر چیز پہلے سے بنی بنائی ملے گی وہاں۔ ہم کچھ گھنٹوں میں ہی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے شوہر نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا اور وہی لفافہ ٹیکسی والے کو دے کر کہا، تم اس پتے پر جاؤ، مجھے کچھ سامان لینا ہے، اور مجھ سے کہا کہ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔
اس ٹیکسی والے نے لفافہ لے کر اپنے پاس رکھ دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے ہلکا سا لفافہ کھول کر چیک کیا اور واپس رکھ دیا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا، جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا کہ کوئی تو گڑبڑ ہے، کوئی انہونی ہونے والی ہے، ورنہ بھلا انجان شہر میں میرا شوہر مجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا، خود بھی نہ آئے۔ ان کو ایسا کون سا سامان لینا تھا؟ میرا دل گھبرا رہا تھا، نظریں اس لفافے پر تھیں، دل تھا کہ وہ لفافہ اٹھا لوں، پر کیسے؟ کیونکہ گاڑی والا ڈرائیور میری طرف ہی متوجہ تھا، یہ میں محسوس کر گئی تھی، لیکن مجھے کیسے بھی کر کے وہ لفافہ وہاں سے اٹھانا تھا اور دیکھنا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ اسی لیے چوری چپکے سے اس سے نظریں بچا کر وہ لفافہ اٹھایا اور گاڑی کی سیٹ کی اوٹ میں ہو گئی تاکہ وہ میرے ہاتھ میں لفافہ نہ دیکھ لے۔ تو جب میں نے ٹیکسی والے سے چھپ کر لفافے کو کھولا تو جان نکل گئی، کیونکہ ابا نے تو وہ پتہ نہیں دیا تھا۔ اس میں موجود چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی کہ وہ ڈرائیور مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ اس لفافے میں ایڈریس تھا ہی نہیں، تو وہ مجھے کس طرف لے جا رہا تھا، اور میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب ایک جگہ گاڑی رکی اور وہ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا اور مجھے بھی کہا کہ میڈم باہر آ جائیں، گاڑی آپ کی منزل پر آ گئی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے گاڑی کی کھڑکی سے اپنی منزل دیکھی تو حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ ایک کھنڈر جگہ تھی۔ مجھے اس جگہ سے خوف آنا شروع ہوا اور اس شخص سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو کہنے لگا آپ کو یہیں لے کر آنے کا مجھے کہا گیا ہے، چلیں اب جائیں، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے یہاں سے واپس لے جائے، اپنے شوہر کے پاس واپس چھوڑا ہے مجھے، پر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گاڑی سے کھینچ کر اتار دیا اور میرے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس میں پڑے وہ سارے پیسے زمین پر بکھر گئے۔ وہ یہ دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ میرے پیسے چوری کر رہی تھی تم؟ حالانکہ میں چوری نہیں کر رہی تھی، میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس لفافے میں کیا ہے، اور اس لفافے میں پیسے تھے جو ابا نے دیے تھے میرے شوہر کو اس ڈرائیور کو دینے کے لیے۔ وہ شخص اپنے پیسے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جو شخص میرے سامنے آیا اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہی شخص جو ہمارے محلے میں ہمیں تنگ کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو جیل چلا گیا تھا، پر اس نے کہا کہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی ہو نا تمہیں پوری بات بتاتا ہوں میں۔ تمہارے شوہر سے میں نے تمہیں خریدا ہے کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ تم میری ضد ہو۔ عزت سے کہا تھا کہ شادی کرو، پر تم اور تمہاری ماں نہیں مانی۔ میرے گرفتار ہوتے ہی تمہاری ماں نے تمہاری شادی رچا لی۔ میں جب جیل سے چھوٹا تو یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو تمہاری تلاش کی اور تمہارا پتہ لگایا، پھر تمہارے شوہر سے بات کی، وہ پیسوں کے لیے مان گیا اور کہا کہ وہ تو تمہیں میرے استعمال کے بعد طلاق بھی دے دے گا۔ اس کا باپ بھی بڑا لالچی تھا، اسی لیے تمہیں دوسرے شہر ہم لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں مجھے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھسیٹ کر اس کھنڈر بلڈنگ کے پاس لے جانے لگا، پر میں اس وقت خود کو بچانا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹ کر اس سے دور جانے لگی اور بھاگتے بھاگتے سڑک پر نکل آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھا جب میں ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، اور جس شخص کو میں نے وہاں دیکھا مجھے لگا اللہ نے میرے لیے فرشتہ بھیج دیا ہو۔ وہ اسی شخص کا باپ تھا۔ میں نے رو رو کر ساری بات ان کو بتائی اور اس کے بیٹے کی ساری حرکتیں، اور یہ بھی کہ میں ان کے محلے کی لڑکی ہوں، تو انہوں نے اس بار خود اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا اور مجھے واپس اپنے شہر لے آئے۔ وہ اپنے کسی کام سے آئے ہوئے تھے وہاں پر، اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ تو وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا میرے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہو۔ میں اب واپس اپنی اماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی، ویسے بھی ایسے شخص کے ساتھ میں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب انتخاب کریں تو سوچ سمجھ کر کیا کریں اپنی بیٹی کے لیے، اس کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔